سکون چاہیے تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھیں۔ مومن کی خصوصیات۔ مومن اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، آخرت میں چاہتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے اپنے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ کوئی خوش ہے یا ناخوش، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں، کوئی کیا پڑوسی کے لیے ہدیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنے کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ میں دینے کے لیے حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کا پایا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس امید پر مت کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے، بلکہ اس نیت کے ساتھ کرو کہ حسن سلوک اللہ رب العزت کو پسند ہے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کون کون ساتھ چلتا ہے، سب معلوم ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذن کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ ہر پریشانی سے گناہ مٹتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں بھی ہو تو آپ کو مل جائے گی، اور جو نصیب میں نہیں ہے وہ اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان کیوں نہ ہو آپ کو نہیں مل سکتی۔ اتنے دور جا کر حاجی بن سکتے ہو تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بزرگ گھر کے ہوں، خاندان یا محلے کے، ان کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنا درجنوں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان کا ایک ایک سفید بال اور چہرے کی ہر ایک سلوٹ ذاتی تجربوں سے بھرپور ہیں۔ حدیث نبوی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لعب میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کر بلا ہو بلا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ غلطی کرنا غلطی نہیں، غلطی کو درست کرنے میں ناکام ہو جانا بہت بڑی غلطی ہے۔ نظام قدرت میں اس کی کوئی معافی نہیں۔ کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ اب پاک تو پاک۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔
7 تباہ کر دینے والے گناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بالی ایمان والی عورتوں پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جنت میں 3 محل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاح میں ہی ہو، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ کر لے۔ روزانہ 1000 نیکیاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے بھی عاجز رہ سکتا ہے؟ عرض کی گئی ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ کہنے والے کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جب لوگ راستہ بدلنے کا سوچ لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجیے یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے دلوں کو 3 جگہوں میں ڈھونڈو: قرآن سننے کے وقت، ذکر کی محفلوں میں، تنہائی کے اوقات میں۔ اگر ان 3 جگہوں میں دل نہ پاؤ تو اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں ایک بیدار دل عطا فرمائے، کیونکہ تم دل سے محروم ہو۔ ہر رشتے کو صرف 3 چیزیں جوڑتی ہیں: عزت، اعتبار، پیار۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو باقی 2 خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔